یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی. بڑی بزم میں راز کی بات کہ بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. ایک دفعہ غور کر نہ لیں، فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے. کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالوں بیت گئے، سجدے کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اسے دیکھیں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. دل کرتا ہے ملنے کو. تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا، یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں. جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں ان کے. اپنے دل کے اندر شوق ہو، اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے. ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا. یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن. یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے. تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے اور لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے. جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی. تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں. تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا ان نے ہم سے لڑنا ہے؟ تھوڑے سے تو لوگ آئیں. اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں. وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں. میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے. وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے، ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان، اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں. یہ جو موت ہے نا، موت یہ تو ایک پل ہے، اس سے گزریں گے، اللہ رسول کے حضور جائیں گے. جنت کی نعمتیں، خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں، مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے.